انسان کو خدا نے عمر دی اور اس عمر کو عجیب منحنی بنایا خدا نے. اپنی زندگیوں پر غور کریں. ہم ہر چیز پر غور کرتے ہیں، دکانوں پہ رکھی ہوئی چیزوں پر، یہ پیکنگ پر، یہ ڈبوں پر، یہ فلاں چیزوں پر، فلاں پر، سب میں صلاح مشورے. تنہا چیز جو غور نہیں کرتے اپنی پیکنگ پر، مجھے خدا نے کیسے پیک کیا ہے، یہ کیسے بنایا خدا نے اس کو. آپ پیدا ہوتے ہیں، دیکھیں ایک عجیب کوس بنائی آپ کی عمر کی. پیدا ہوتے ہی ضعیف، کمزور، ناتواں، حد درجہ کمزوری، اتنی کمزوری کہ اپنے آپ سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے. بھوک سے مر جائے گا لیکن اپنی غذا اٹھا کے منہ سے نہیں لگا سکتے. پیدا ہوتے ہی شیرخواری کے عالم میں، بچپن میں اتنی کمزوری ہے، ناتوانی. پھر آہستہ آہستہ قوت آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ قوت بڑھتی رہتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے ایک عمر میں، عمر کے ایک حصے میں یہ طاقت اپنے عروج پہ جا پہنچتی ہے جس کا نام جوانی. 25 سال کی عمر میں اس کو کہتے ہیں نا بھرپور جوانی، جوبن، یعنی طاقت کی انتہا، جہاں تک طاقت آ سکتی تھی آپ کے اندر آ گئی. بھرپور انرجی آپ کے اندر موجود ہے. اور پھر دیکھیں اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. 25 سال لگے، کمزور ترین موجود بڑھتا گیا، قوی ہوتا گیا، طاقتور ہوتا گیا، اور جب اپنی طاقت کے عروج پہ جا پہنچا پھر یہ طاقت کم ہونا شروع ہو گئی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا کسی میں 60 سال میں طاقت آتی ہے، سب میں ایسے ایک عمر میں طاقت آ کے پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے. آپ اس کی شکل بنائیں، اگر وہی کوس بنتی ہے، بو. یہ بو آپ کی عمر کی جو خدا نے بنائی، یہ کوس جو خدا نے بنائی، کمزوری، عروج، پھر کمزوری، بڑھاپا. بڑھاپے میں وہی حال ہے، انسان نہ خود کھانے کے قابل ہے، نہ خود چلنے کے قابل ہے، خود آنے جانے کے قابل نہیں، اپنے کام خود نہیں کر پاتا، اپنا دفاع خود نہیں کر پاتا. اسی بو پر اگر غور کریں، اسی کوس پر غور کریں کہ یوں کیوں بنایا خدا نے مجھے. برعکس بھی ہو سکتا تھا، میں پیدا ہوتے ہی بہت قوی ہوتا، پھر آہستہ آہستہ یہ قوت مجھ سے زائل ہو جاتی. یا برعکس، پیدا ہوتے ہی میں کمزور ہوتا اور یہ قوت بڑھتی جاتی اور بڑھاپے میں نہ 100 سال کی عمر میں بھرپور طاقت آ جاتی. یعنی جو جو دن بڑھتا طاقت بھی زیادہ ہوتی جاتی. یہ بیچ میں جس طرح اونٹ کی کوہان دیکھی ہے نا، آپ کی عمر اونٹ کی کوہان کی مانند ہے کہ ایک نشیب سے اوپر اٹھنا شروع ہوتی ہے، ایک اس کی چوٹی پہ پہنچ کے پھر ڈہلوان شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک نشیب شروع ہو جاتا ہے اس فراز کے بعد. آپ کی عمر بالکل اس کی مانند ہے، ایک افق کی مانند ہے، ایک چوٹی کی مانند ہے. اس عمر کے اس بناوٹ پہ اگر غور کرے انسان کہ یہ کیوں، یہ طریقہ کیوں خدا نے بنایا، یہ 3 سٹیج خدا نے کیوں بنائے، 3 سٹیپ خدا نے کیوں بنائے، 3 درجے مرحلے خدا نے اس طرح کیوں بنائے، کمزوری، طاقت، پھر کمزوری. بہت کچھ حکمت انسان اس سے سمجھ پاتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو جاتا ہے. یہ جو بھرپور طاقت آپ کے اندر آئی ہے، یہ نہ بلے مارنے کے لیے ہے، نہ اچھل کود کے لیے ہے، نہ فٹ بال کو ککیں لگانے کے لیے ہے، نہ کرکٹ کھیلنے کے لیے ہے. یہ نہیں کہ کرکٹر نہیں تھے دنیا میں، خدا نے بھرپور جوانی دی، زور بازو دیا تاکہ مضبوطی سے بلے مارو. سیالکوٹ والوں سے کہا کہ آپ گیندے بناؤ، کہ میں نے لوگوں کو جوان بنایا ہے، اور یہ جوان کچھ تو جوانی کا استعمال کریں، کہیں تو یہ جوانی خرچ کریں. لہٰذا آپ نے ان کی جوانی کا مصرف، ان کی جوانی کے استعمال کے لیے گیندیں بنائیں تاکہ یہ جوانی یہاں پر ساتھ ہے. یہ نہیں ہے مقصد جوانی کا. مقصود یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سے ایک ایسا کام لینا چاہتا ہے زندگی میں جس کے لیے بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہے، قدرت کی ضرورت ہے، توانائی کی ضرورت ہے. بغیر طاقت کے وہ کام انجام نہیں پا سکتا، ممکن نہیں ہے، انرجی چاہیے اس کے لیے. لہذا بچپن میں آپ نابالغ ہیں، آپ کے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے.
کوئی شرعی ذمہ داری، کوئی عقلی ذمہ داری، کچھ بھی نہیں آتی. کیوں نہیں؟ کمزور ہیں ابھی. بلوغ کے بعد آپ کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. احکام شرعیہ کے لیے بلوغ یعنی طاقت کا جب زمانہ آ جاتا ہے، یعنی جب کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اس وقت سے آپ کی گردن پر بہت کچھ ڈالا جا سکتا ہے. اور پھر جوانی میں ایک ایسا کام لینا آپ سے مقصود ہے جو نہ بچپنے میں ہو سکتا ہے نہ بڑھاپے میں. فقط جوان وہ کام کر پاتا ہے، اور اگر وہ فرصت اس کے ہاتھ سے نکل جائے، ساری زندگی بعد میں لگا رہے، وہ ہرگز وہ کام نہیں کر پائے گا. وہ کام کون سا ہے؟ بہت سارے ایسے کارخانے ہیں نا کہ جہاں پر شرط رکھی جاتی ہے کہ ہمارا کاریگر جوان ہونا چاہیے. ملازمت کے لیے ایک عمر کی ایک قید ہوتی ہے کہ اس عمر سے آگے بڑوں کو ہم نہیں لیں گے. بوڑھے نہیں کر سکتے یہ کام، بچے نہیں ہو سکتے. ویسے بھی بچوں کی مشقت پر پابندی ہے، بوڑھوں کی مشقت پر ابھی تک پابندی نہیں لگی، لیکن لگا دیں گے کچھ عرصہ بعد. جوانوں کی مشقت پر کوئی پابندی نہیں لگائے گا کہ جوانوں سے بھی کام نہیں لینا چاہیے. جوانی ہے ہی کام لینے کا وقت. خدا نے یہ جوانی کیوں بنائی؟ کیوں مجھے عمر کا یہ حصہ عطا کیا بھرپور طاقت والا؟ اس کا بھی ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کارخانہ صنعت انسان سازی میں خدا نے بھیجا. آپ سب کاریگر ہو اس کارخانے کے، آپ سب معمار ہو کارخانہ انسان سازی کے، سب کے سب، زن و مرد. اور انسان سازی آسان کام نہیں ہے. ٹریکٹر سازی سے زیادہ مشکل ہے، سائیکل سازی سے زیادہ مشکل ہے، موٹر سائیکل بنانے سے زیادہ مشکل ہے، ہیوی مشینری بنانے سے زیادہ مشکل ہے، کھیتی باڑی سے زیادہ مشکل ہے، پہاڑ کھودنے سے زیادہ مشکل ہے. انسان کی بنیاد رکھنا اور اس بنیاد کے اوپر انسانی عمارت کی تعمیر کرنا، انسانی بلڈنگ اٹھانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بہت بڑی طاقت چاہیے، بہت بڑی قدرت چاہیے، اور وہ قدرت جوانی ہے. جوانی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. بڑھاپے میں ممکن نہیں ہے کوئی اپنے آپ کو انسان بنا لے. بچے کے لیے ممکن نہیں ہے وہ اپنے آپ کو انسان بنا لے. واقعاً انسان تھک جاتا ہے، اور اتنی تھکن ہوتی ہے اپنے آپ کو انسان بناتے ہوئے، چور ہو جاتا ہے انسان. جیسے بعض بزرگان نے اس کو شعر کی زبان میں، ادیبانہ زبان میں اس کو بیان کیا کہ جام بلب می رسد، جان بلب می رسد، جام بلب می رسد، جان بلب می رسد. یعنی یہ پیالہ، یہ ساغر انسان سازی، یہ منہ تک آ جاتا ہے، لیکن اس وقت منہ پر آتا ہے کہ جب جان بھی لب پر آ جاتی ہے. جان بے لب ہونا یعنی ہلکان ہو جانا، تھک جانا، اور تھکن کی وجہ سے چکنا چور ہو جانا، ٹوٹ جانا. بہت سخت کام ہے انسان سازی کا. اس لیے خدا نے یہ بھرپور طاقت دی.